حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، بڑی ہی کمال حدیث ہے، اس میں میسج بڑا کلیئر ہے، اور وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، کلیئر اینڈ لاؤڈ میسج ہے، سمجھ جانے والوں کے لیے بہت بڑی بات، اور جنہوں نے نہیں سمجھنا انہوں نے ساری زندگی نہیں سمجھنا۔ میرے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ انسان کے جھوٹا ہونے کو یہی کافی ہے، یعنی کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ اب اس میں بہت سارے موضوع نکل سکتے ہیں، اس میں دنیا داری کی بھی بات ہے، اس میں دین کی بھی بات ہے۔ دنیا داری کی بات کر لیتے ہیں کہ کسی سے میں نے کسی کی بات سنی اور وہ سن کے میں نے آگے کہہ دی، لیکن اس بندے سے تصدیق نہیں کی جس کے لیے یہ بات کہی گئی، یا جس کے متعلق یہ بات ہے میں نے اس سے تصدیق نہیں کی، بس بات کو کسی سے سنا پھیلا دیا۔ اب یہ جھوٹے ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح کچھ اس طرح کے عالم دین آ گئے ہیں، عالم دین کیا کہوں، وہ بس جاہل لوگ ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ علم کو نہیں اٹھایا جائے گا، علم کے جو عامل ہے نا، جو علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور جاہل عالموں کی بھرمار ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ بھی کچھ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جن کو آپ نے کبھی مدرسے میں جاتے نہیں دیکھا، اسکول سے نہ کالج سے نہ مدرسے سے نہ یونیورسٹی سے، کسی سے نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ نہ ان کا تعلق مسلے سے ہے، نہ ان کا تعلق ٹاٹ سے ہے۔ ہم مسلے پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، کھجور والی صف پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، پھر ڈیسک پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور پھر کرسیوں پہ ٹیبل پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ جس بندے کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کہاں سے علم لے کے آ گیا؟ صفوں پہ بیٹھنے والے، ٹاٹوں پہ بیٹھنے والے، ڈیسکوں پہ بیٹھنے والے، پھر یونیورسٹیز کالجز میں ٹیبل اور چیئر پہ بیٹھنے والے علم سیکھ رہے تھے۔ یہ بندہ تو کہیں کسی انسٹیٹیوٹ میں نظر ہی نہیں آیا، یہ ہمیں نصیحت کرے گا؟ پھر کہتے ہیں نہیں ہم نے سینہ و سینہ سیکھ لیا۔ بھائی سینہ و سینہ تم نے کیا سیکھا؟ اپنا نام تمہیں یاد ہوگا، باپ کا نام یاد ہوگا، بڑی حد ہے دادا کا نام یاد ہوگا، لیکن پیچھے کیا پردادا کیا چڑدادا کسی کا نام آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ آپ کا یہ فرض نہیں بنتا تھا سب سے پہلے کہ آپ سینہ و سینہ اگر سیکھنا تو اپنے باپ سے اس کے دادا کا نام سیکھ لیتے، اپنے دادا سے اس کے دادا کا نام سیکھ لیتے، کم از کم اپنا شجرہ ہی سیکھ لیتے۔ یار تمہیں یہ باتیں بڑی آتی ہیں جی ہم نے سینہ بہ سینہ علم سیکھا ہے۔ علم سکھانے کے انسٹیٹیوٹ کون کون سے ہے؟ مدرسہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹیز ہیں۔ اس کے بعد ایک اور انسٹیٹیوٹ ہے، ہمارے بزرگان دین کی بیٹھکیں، ان کے وہ زاویاز، ان کے خانقاہیں جہاں سے ہم ادب سیکھتے ہیں، جہاں سے ہم بزرگوں کی باتیں سیکھتے ہیں، جہاں سے ہم اپنے بڑوں کا ادب سیکھتے ہیں، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جسے ادب نہیں آتا اسے علم کیا خاک آئے گا۔ انسان کے لیے صرف اس کی ویلیوز کو دیکھنا ہو تو اس کی گفتگو کو دیکھ لیں کہ کیسی گفتگو کرتا ہے۔ یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میرے آقا نے بڑا ہی خوبصورت فرمایا کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بے تصدیق آگے بھیج دیتا ہے، بات کو سنتا ہے تصدیق بھی نہیں کرتا، بس آگے بھیج دیتا ہے۔ یہ اس کے لیے جھوٹے ہونے کی بس یہ ایک دلیل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر
اپنے آپ میں اپنے آپ سے ایک عہد کر لیں کہ ہم نے کوئی بھی ایسی بات کسی کو آگے نہیں پہنچانی، آگے کنورٹ نہیں کرنی، آگے اس کا بیان نہیں کرنا جب تک ہم کسی بات کو تصدیق نہ کر لیں۔ دین کے معاملے میں اس کی زیادہ سے زیادہ احتیاط کیجیے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے میرے ساتھ جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ یعنی کہ یا تو سرکار کی بات کو گھٹا کے بیان کیا یا بڑھا کے بیان کیا، جان بوجھ کر جھوٹ لگا کر بیان کیا، تو اس نے اپنا ٹھکانہ کہاں بنایا؟ جہنم میں۔ تو دین کے معاملے میں تو اتنی احتیاط کریں کہ وہ نہ ہو کہ کل آپ کا اعمال نامہ کھلے تو اس پہ زیرو لکھا ہو۔ بس اپنے آپ میں اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیں کہ ہم نے کوئی بھی بات دین کی، دنیا کی، بغیر تصدیق کے آگے نہیں کرنی۔